اور یہاں ماننے پہ قوم آئی تو کیسا مانتی؟ قبر میں سے بھی کیا ہو رہی؟ کرامت ہو رہی ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، لوگ جو ان کی قبر سے مٹی لے جا کے باندھ رہے گلے میں یا کہاں پہ بھی، جہاں جی میں آئے اس میں آپشنز ہیں، تمہاری مرضی بھائی، کہیں بھی باندھو. تو فلاں بزرگ کی قبر پہ سے مٹی لے جا کر جو باندھتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی. اب جو پبلک مٹی لے جانا شروع کی تو قبر کا کیا ہونے لگا؟ کھدائی شروع ہو گئی. لے جانے والے لے جائے تو کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بیٹا پریشان ہو گیا ایک دم. بیٹے نے آگے قبر پہ کیا کہا؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت. یاد رکھو، آپ کے اگر کوئی شفا آپ کے اگر کسی کو شفا ہوئی تو یوں ہی پڑے رہیو، لوگ جوتیاں پہن کے تمہارے اوپر چلیں گے، آپ مٹی میں نہیں ڈالوں گا، بہت حالت خراب ہو گئی میری، مٹی ڈال رہا ہوں، پبلک لے جا رہی ہے، تو تم ایسے ہی تمہاری قبر کھل جائے گی، لوگ جوتیاں پہن کے چلیں گے تمہارے اوپر. اب بس ہو گیا ہے، کیا ہے؟ تو باپ اور بیٹے کا کیا ہو گیا؟ وداؤٹ موبائل کمیونیکیشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب جب بیٹے نے نوٹس دے دیا باپ کو تو اب کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کو شفا ہونا بھی بند ہو گئی. تو قبر کے اندر سے میڈیکل ہیلپ چل رہی ہے. وداؤٹ میڈیسن کیا ہو رہا ہے؟ لوگ شفا پا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. کیسے لوگ قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کریں گے؟ یہ بریلوی حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دیوبندی حضرات کی بات کر رہا ہوں میں. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس کو. تو بہرحال ایسی بھی قوم ہے کہ قبروں کی مٹی لے جاؤ گلے میں باندھو. اور بیٹے کو ٹینشن یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بیٹے کو ٹینشن ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میری کمر ٹوٹ رہی نا. تو اور باپ کو جا کے بول رہا، دیکھیے وہ کیا مان رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے مان رہے ہو، اللہ سے دعا، اللہ کیا کر رہا ہے تو ایسا مت کر، اس لیے کہ لوگ شرک میں جا رہے ہیں. اللہ تو نہیں کر رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اس کے نزدیک باپ کر رہا ہے. تو باپ کو جا کے وارننگ دے رہا ہے، الٹیمیٹم، کہ اگر آپ کے کسی کو شفا ہے تو یاد رکھو پھر تمہارے اوپر لوگ چلیں گے، میں تو مٹی نہیں ڈالنے والا، بس ہو گیا میرے کو. پھر فوراً کیا ہو گیا؟ وہ ریموٹ سے جتنی پبلک کے جو لسٹ میں نام تھے سب بلینک، سب فائل ڈیلیٹ. اب کسی کو شفا نہیں ہو رہی ہے. تو اب جو وائی فائی چالو تھا سب بند. اب کسی کو شفا، سب رینج کے باہر ہو گیا ابھی سب. یعنی ان کے قبضے میں ہے، ان کو بولنے سے رکتا ہے اور ان سے چالو ہوتا ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ نہ چاہے کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ بیمار پڑتے تھے، آپ اپنے آپ کو شفا دے سکتے تھے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. ایک نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا خلیل، ایک دم دوست، جن کو اللہ نے خلیل قرار دیا، اپنا خلیل بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام قرآن میں سورہ شعراء میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. اب یہاں حضرت کیا ہے؟ قبر میں سے ان کا ابھی بھی کام چالو ہے، ابھی تک پبلک کی فکر ہے، چالو ہے کام، لوگوں کو شفا دے. لوگ کفر و شرک میں پڑھ رہے ہیں، ان کو اس سے شفا نہیں مل رہی. ہاں لوگ بیمار پڑ گئے، اس کو کیا ہو رہی؟ ان کو شفا خانہ قبر سے چل رہا ہے.